سوچ اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا، تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں، جو ہے اس پہ فوکس کر۔ مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں۔ خواہش ہی کرنی ہے تو بھی بڑی خواہش کر، راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر، ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے، کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھ ہی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ تم اس دنیا میں کس لیول پر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا زندگی ہے تمہاری۔ پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں۔ لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے۔ بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لیں تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ او بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہے۔ اور بھائی، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکے دے رہا ہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود، نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہے تو انہوں نے جانیں دی، جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد
گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ کتنی ایسی لڑکیاں جن کو آج تک کسی نامحرم نے دیکھا ہی نہیں، کتنی ایسی لڑکیاں جو اپنے حیا کی حفاظت کر رہی ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک دوسرا رخ ہے جسے آج کچھ سمجھا نہیں جا رہا، جس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں عقل مند لوگ یہی ہیں جو اس دنیا کی زینتوں کو اور دھوکوں کو اور تماشوں کو لات مار کر اپنی آنے والی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچے ذرا کہ آپ کس کیٹیگری کا حصہ ہو، آپ کن لوگوں میں شامل ہو۔ وہ لوگ جو ہلے گلے کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بے مقصد، رونقوں میں، شہرتوں میں، عزتوں میں، دولتوں میں، اور وہ لوگ جو چپ چاپ ہے، کسی کا کوئی برا نہیں کر رہے، سب کا بھلا ہی بھلا کر رہے، جو عاجز ہے، جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، جن کی عبادتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو تڑپتے ہیں، جو خوفزدہ ہے اپنے آنے والے حالات کو لے کر، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھلے ہمارے سامنے نہ آتے ہوں، لیکن ہے، موجود ہے، لگے ہوئے ابھی بھی۔ تو کامیاب تو یہی ہے بھائی، قرآن نے انہی کو کامیاب کہا ہے، اللہ نے انہی کو کامیاب کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ میں اور آپ کس فیلڈ کے ہیں، کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور نتیجہ سامنے آنے کے بعد اگر میرا رخ خراب ہے، غلط ہے، تو اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے، اور اگر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کنگریچولیشن، ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈٹے رہنا۔ جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے یہ چیز، کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے، لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور ان سے یہ کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا، وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں، اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی، نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے، اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھا دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو۔ تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے، اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ اگر تو نے اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو اس کی ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو نفس گنہگار ہو، بدکار ہو، مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کیا تم نے، جو بھی کیا تم نے، تمہارا سلیوشن صرف اللہ ہے، تمہارا سلیوشن صرف توبہ ہے، تمہارا سلیوشن گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا ہے۔ تو اپنے سلیوشنز کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بغاوت کو فرما برداری ختم کرتی ہے، گناہوں کو نیکیاں ختم کرتی ہے، نافرمانی کو فرما برداری ختم کرتی ہے۔ آؤ اور اپنے فرعونی نفس کو اللہ کی خاطر قربان کرو، اپنے دشمن شیطان کو للکارو اور کہو کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا ذلیل کرنا تھا، جتنا اللہ کی نظروں میں تو نے گرانا تھا نا، مجھے گرا دیا،
اب میں اللہ کا سہارا لے کر اس منزل کی طرف قدم بڑھاؤں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر میں تمہاری ذلت کے تماشے دیکھوں گا۔ اسٹرانگ بنائیں خود کو۔ زندگی بہت مختصر ہے، آج کا دن گزر گیا نا، تو اس دن کو آپ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا سکتے۔ فیصلہ کریں، ابھی کریں، اٹھیں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آپ نے کیا، چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں، اب آگے کی زندگی میں اللہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے آخری سانس تک۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ کر رکھا ہوا ہے، فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے، فوکس کرے اپنے اللہ پر، فوکس رکھے اپنی آخرت کی زندگی پر۔ شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لائل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بھیلا آپ پھسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دے، جو ہوا سو ہوا۔ قصے کہانیوں سے نکلے، ریالٹیز کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ جب موت آتی ہے تو ہر کامیاب انسان ناکام ہو جاتا ہے، اس کی گئی 100 سالوں میں وہ محنت سب ضائع ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب مریں گے، سب ختم ہوں گے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ باقی رہے گی۔ اس اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے امپریس کرنا ہے، اس اللہ کے سامنے ہم نے خود بھی جھکنا ہے، گھر والوں کو بھی جھکانا ہے، دوستوں کو بھی جھکانا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آج کل پرسوں ترسوں نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آج ہی زندگی کی آخری شام ہو، کل ہم اپنے رب کے ساتھ ملنے چلے جائیں۔ تو سوچ لیں، اگر آپ کے کندھوں پر گناہ ہے، اگر آپ کسی بے-حیائی میں مبتلا ہے، اگر آپ کے گوگل ہسٹری میں عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب آپ لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے، تو خدا کے لیے آج توبہ کر لینا۔ ہو سکتا ہے کل اللہ سے ملنے چلے جاؤ تو اتنا بڑا بھاری بیگ نہ لے کے جاؤ گناہوں کا، پاک صاف ہو کر سو جاؤ، تہجد کی نیت کرو، ایسے سوچو کہ بس صبح ان سے ملاقات ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے۔ آپ نے کل سے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ برے لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارو، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنی تعلیمات دینے کے لیے، لیکن اچھے لوگوں میں زیادہ اٹھو بیٹھو۔ اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ایک عادت بناؤ، تاکہ آپ کی زندگی بغیر کسی محنت کے ان کی وجہ سے چینج ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، زندگی میں بہت سارے گناہ موجود ہیں، اس گناہ کو آج چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک ایک گناہ چھوڑیں گے تو 10 دنوں میں آپ 10 گناہ چھوڑ دیں گے، 30 دنوں میں آپ 30 گناہ چھوڑ دیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کی زندگی میں 20، 30 یا 40 کبیرہ گناہ ہو۔ دیکھو، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا، تو خدا کی قسم صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہ ایک اپورچونٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے اور سارے گنوائے بھی تھے کہ زنا ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور غفلتیں ہیں، دھوکہ دینا وغیرہ۔ تو اگر آپ لوگ صرف ان سے بچیں گے نا، تو اللہ جو آپ کے صغیرہ گناہ نہیں ہوتے کہ بد نظری ہو گئی، غلطی سے جھوٹ بول لیا، کسی سے لڑائی کر لی، کہ آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اس طرح کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں،
تو وہ اللہ رب العزت آپ کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. تو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، محنت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈرے مت اللہ سے، محبت کریں، اللہ سے اتنا دور مت جائیں، اللہ کو اتنا اسٹرک نہ سمجھیں. بس اللہ سے ایک تعلق بنائیں کہ میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ میرا اپنا ہے. میں گناہ کروں گا، غلطیاں کروں گا، لیکن مجھے میرا اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں کرے گا. جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے. انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں. اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا. پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور اسلام کا ایک فالوور ہے، اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے. جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی. اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی. ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں. ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے. اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول. لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو. بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے. تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا. اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے، اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو، ایویں پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس. اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز. اسلام نے غالب ہو کے رہنا، یاد رکھنا. جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے.
مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے. اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا. ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ. تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ.